السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ 8 فروری کو ہم کامیاب ہوں گے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی اور بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ جبکہ نون لیگ نے بھی اب پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید شروع کر دی ہے اور تنقید کا جواب بھی دینا شروع کر دیا ہے۔ ان کے سینئر رہنما ہیں عطا تارڑ، انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں کون سا کام کیا ہے جو لاہور انتخابات لڑنے کے لیے وہ آ گئے ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں، وہ کراچی سے انتخابات میں حصہ لینے آئے ہیں، تو انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے؟ جبکہ ہم نے 15 سال سندھ حکومت ہم نے یہاں کی ہے اور بہت سارے میگا پروجیکٹس کیے ہیں، اور ظاہر ہے پھر یہ ایک انتخابات کے قریب بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا چھوٹی جو جتنی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف تنقید بھی کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے ووٹ لینا ہے الیکشن میں، تو ایک دوسرے کے خلاف پور طریقے سے مہم چلا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پر آج بلاول بھٹو زرداری کی کمپین کا اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ اب اگلے ہفتے سے کے پی کے میں جلد سے شروع کر دیں گے، کیونکہ انتخابات کے حوالے سے اب 37 دن 37 ڈیز رہ گئے ہیں صرف، اور اب جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب بھرپور طریقے سے کمپین چلا بھی رہی ہیں اور بات بھی کر رہی ہیں اور اپنا منشور بھی پیش کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جہاں دیکھا ہم نے کہ 10 چیزیں پیش کی ہیں منشور کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے کہ یہ 10 کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ اس طرح ابھی تک نون لیگ کی جانب سے جو کچھ کہا گیا ہے تو اسی بات پر کمپین چلا رہے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا، ایکشن ٹائیگر بننے والا تھا، اور بیچ میں 2017 میں ان کو ہٹا دیا گیا، جس پر آج تک وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، گو کہ 1 سال باقی تھا اور اس میں پھر شاہد کاکان عباسی وزیر اعظم بن گئے، اور اس طرح ٹینیور کمپلیٹ کیا نون لیگ نے 2013 سے 2018 تک کا، اور پھر 18 میں پی ٹی آئی جیتی، اور پی ٹی آئی نے پھر 3.5 پونے 4 سال حکومت کی۔ اس کے بعد پھر پی ڈی ایم، یعنی کہ یہ سیاسی جماعتیں، صرف اس میں پی ٹی آئی باہر تھی اور انہوں نے حکومت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے وقت میں آئے ہیں حکومت کرنے کے لیے کہ جب پاکستان کا امیج بھی خراب کر دیا ہے، معیشت بھی زبحالی کا شکار ہے، پاکستان ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے، تو 16 ماہ میں ہم نے اپنی سیاست کو نہیں بلکہ ریاست کو بچایا ہے۔ یہ مسلسل کہا جا رہا ہے ان پارٹیز کی جانب سے جنہوں نے حکومت کی 16 ماہ، جس میں وزیر اعظم رہے شہباز شریف صاحب، اور کابینہ میں تمام پارٹیز کے لوگ شامل تھے، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بھی تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے، اس سے پہلے پی ٹی آئی کی پریشانی یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، انتخابی نشان جو ہے وہ بلے کا انتخابی نشان بھی خطرے میں، جس حوالے سے آج ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلے کے علاوہ کوئی نشان ملا تو لے لیں گے اور بائیکاٹ نہیں کریں گے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بلے کا انتخابی نشان نہ بھی ہوا تو پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے گی۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ سب سے زیادہ جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں وہ بھی پاکستان انصاف کی جانب سے جمع کرائے گئے ہیں، اور لگ بھگ 2500 تعداد تھے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو جو کاغذات تھے، کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، لگ بھگ 300 کے قریب ان کا دعویٰ ہے، جس میں بڑے سیاسی نام شامل ہیں، لیکن پھر کہا ہی جاتا ہے حکومت کی جانب سے کہ اس لیے ان کے کاغذات نامزدگی، بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 9 مئی واقعات میں جو ملوث بھی ہیں وہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شمیم ممتاز صاحبہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحبہ۔ نون لیگ کی جانب سے چیئرمین پیپلز پارٹی پر اب تنقید کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں کون سا ایسا کام کر لیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت نے کہ انتخابات لڑنے کے لیے وہ لاہور آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا بہت بہت عدلیہ۔ میں پوچھوں گی کہ ساؤتھ پنجاب کا سارا پیسہ لاہور پہ لگا کے ان کو کیا مل گیا؟ ہم نے تو پورے سندھ کا پیسہ کراچی پر نہیں لگایا، ہم نے کراچی ڈویژن کے پیسوں سے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر نے اور کراچی کے میئر نے جس طرح کام کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کون سا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا۔ اور یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے، کوئی بھی نون لیگ ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، شہباز شریف ہو، یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ لاہور میں کیوں آ گئے؟ پورا پاکستان ہمارا ہے، ہم کہیں سے بھی الیکشن لڑ سکیں، وہ کراچی کیوں آئے؟ پھر ان کی کیا کارکردگی ہے نون لیگ کی کراچی میں جو انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ ایم این اے کے لیے اپنا وہ جو ہے حلقہ جو ہے منتخب کیا ہے؟
ہاں تو مجھے بتائیں نا ان کی نون کی کیا کارکردگی ہے. وہ تو کبھی آ کے جب وزیر اعظم تھے انہوں نے ایک رات کبھی کراچی میں قیام نہیں کیا. ہمیشہ سے سندھ کے تمام ڈویژن کو اگنور کیا گیا. ہمارا K4 کا پروجیکٹ رکا ہوا ہے, ہماری گرین لائن رکی ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پیسوں کی وجہ سے. سندھ گورنمنٹ تو اپنا حصہ ڈالتی رہی ہے اس کے اندر, لیکن یہ لوگ اپنا حصہ نہیں ڈالتے, ہمیشہ مکر جاتے ہیں. تو ان کی کیا کارکردگی ہے جو یہ سندھ سے یا کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ مجھے اپنا جواب دے دیں. اگر میرے چیئرمین کا مانگ رہے ہیں تو ہم نے تو پھر بھی کام کیا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہے نا. آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن ہم نے کام کیا ہے. پنجاب میں آپ نے ہمیں اسپیس کب دیا کام کرنے کا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہر دفعہ اپنے بازو پھیلائے سب کے لیے, جس کی مثال یہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے کراچی آتے ہیں. کراچی نے تو لوگوں کو خوشحال کیا ہے, نوکریاں دی ہیں, بزنس کیا ہے, کراچی سے پیسہ کماتے ہیں لوگ. یہی سب سے بڑا ثبوت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ ہم نے بازو اپنے واہ کر رکھے ہیں سب کے لیے کہ آئیے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالیے. آپ نے تو ہمیں وہ اسپیس ہی کبھی نہیں دیا پنجاب میں کہ ہم کام کریں. لیکن دیکھ لیں چیئرمین صاحب نے پھر بھی اپنے آپ کو باہمت نوجوان کے طور پہ پیش کیا ہے کہ ہم پھر بھی پنجاب میں آئیں گے, کیونکہ پنجاب بھی میرا اپنا ہے, بلوچستان بھی میرا اپنا ہے, پشاور بھی میرا اپنا ہے. ہم ہر جگہ آئیں گے, ہر جگہ الیکشن لڑیں گے ہم. اچھا, ابھی کمپین کا ظاہر ہے آج پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ جی اب اگلے ہفتے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ KPK سے باقاعدہ طور پہ انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں. جلسے ہوں گے وہاں, اس کے بعد ظاہر دیگر صوبوں کا نمبر بھی آئے گا. اور آج مراد علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بھی بنیں گے. اچھا, ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور اچھی بات ہے, دعوے ساری سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں, آپ کا بھی حق بنتا ہے, انتخابات ہونے والے ہیں, اس طرح کے دعوے سامنے آ رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کے حوالے سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ لاڈلے ہیں, جس طرح 2018 میں کوئی اور لاڈلا تھا, تو اس کے باوجود اگر وہ لاڈلے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا کانفیڈنس کیوں ہے کہ پھر بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن جائیں گے؟ اس لیے کہ ہم اداروں پر ہمیشہ سے بھروسہ کرتے آئے ہیں. ہم ابھی بھی اپنے اداروں کو, بی بی شہید کا کہنا تھا کہ شخصیت کی اہمیت نہیں ہوتی, اداروں کی اہمیت ہوتی ہے, اداروں کو چلنا چاہیے. ہم اداروں کے پر بھروسہ کر رہے ہیں, وہ کوئی بھی ادارہ ہو, ہم اداروں پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ جو عوام اپنی جمہوریت کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے باہر نکلتی ہے, اس کے اعتماد کو بحال کیا جائے. کہ اگر 2018 میں جس طرح ڈبے بدلے گئے, 2013 میں جس طرح RO کے ذریعے الیکشن جیتا گیا لاڈلوں کو جتوانے کے لیے, ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ والا ٹھپا جو ہے اداروں پر سے ہٹ جائے. ہمیں پتا ہے کہ اب لاڈلا بننے کون جا رہا ہے, ہمیں بالکل پتا ہے, لیکن ہم اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برابری کی بنیاد پہ الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے. ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں گے, اس کے باوجود کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک لاڈلا پن. دیکھیں 3 مرتبہ کے لاڈلے نے کیا کیا, امیر المومنین بننے کے چکر میں ہر دفعہ اداروں سے جھگڑا مول لیا. اسی طرح لاڈلے نے بھی اداروں سے جھگڑا مول لیا. ہم خدا نہ خواستہ نہ پہلے کبھی یہ کیا ہے, نہ ہم اب کریں گے. ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ بالکل ساتھ دیں گے تمام لوگوں کا برابری کی بنیاد پر, کہ عوام باہر نکلیں, ووٹ ڈالیں اور ایک جمہوری حکومت قائم ہو پاکستان میں. اچھا, اگر اسی طرح صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں 8 فروری کو, اگر میاں صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ویلکم کریں گے آپ لوگ؟ بالکل. ہم نے جب ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ PTI کو جو ہے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, میرے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سب کو برابری کا موقع ملنا چاہیے اور PTI کو بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. تو اگر اس طرح عوام ووٹ دیتی ہے, لیکن وہ نہیں کہ ابھی رزلٹ آیا نہیں 5 بجے وہ اپنی گیلری میں جا کے ہاتھ ہلا دیں کہ میں جیت گیا ہوں, وہ والا رزلٹ نہیں, اس کو ہم نہیں مانیں گے, بالکل نہیں مانیں گے ہم اس کو. کہ آپ کو کیسے 5 بجے 4 بجے پتہ چل گیا کہ آپ جیت گئے, جب تک گنتی نہ ہو جائے, RO کا لیٹر نہ آ جائے اس کے اوپر کانفیڈنس کا کہ جی ٹھیک ہے گنتی ہو گئی اور یہاں سے اتنے ووٹ نکلے. اس کے بعد بالکل اگر عوام ان کو منتخب کرتی ہے, وزیر اعظم بنے, حکومت کریں, جب تک ان کی قسمت نہیں کرے. اگر چوتھی بار بھی ان کو سعودی عرب یا لندن جانا ہے تو پھر وہ ان کی قسمت. اچھا, چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے ظاہر ہے لگتا یہی ہے کہ قومی حکومت بننے گی, جس میں ان کو ساتھ چاہیے ہوگا اگر میاں صاحب بنتے ہیں. ویسے تو ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے, تو آپ کو بھی نون لیگ کا ساتھ چاہیے ہوگا یا دیگر پارٹیز کا. تو آپ لوگ یعنی میاں صاحب کا ساتھ دینے کو بھی تیار ہیں, اور اگر آپ جیتتے ہیں تو ان کا ساتھ لینے کو بھی تیار ہیں؟ ابھی یہ بہت قبل از وقت بات ہے. پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے اپنا موقف ہے, ہم تنہا ہمیشہ الیکشن لڑتے رہے, ہم نے کبھی اتحاد کی صورت میں الیکشن نہیں لڑا. الیکشن کے رزلٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا رزلٹ ہوگا, اور اس وقت پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ ظاہر قابل قبول ہوگا. اگر پارٹی اس وقت سمجھتی ہے کہ پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے عوام کے حق میں جو بھی فیصلہ ہونے جائے گا, اگر پارٹی اس کو قبول کرے گی تو ظاہر ہے ہم تو پارٹی کی پالیسی کو جو ہے وہ ماننے والے لوگ ہیں. اگر اس وقت پارٹی کا فیصلہ ہوگا ظاہر ہے ہم بھی مان لیں گے پاکستان کے عوام کی فلاح کے حساب سے. اچھا شمیم ممتاز صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو منشور کا اعلان کیا ہے اس میں بہت سارے وعدے بھی کیے ہیں. 10 چیزیں بہت اہم ہیں جس پہ میں
دو کی بات میں کرنا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے کہا جی 30 لاکھ گھر بھی ہم بنا کر کے دیں گے اور 17 وزارتیں فضول ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے. یہ تو خیر بہت اچھی بات ہے, اور وزارتوں کی جو نشاندہی انہوں نے کی ہے ان کے بغیر بھی ظاہر اتنی بڑی کابینہ ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن 30 لاکھ گھر کا وعدہ, اس سے پہلے ظاہر 50 لاکھ کا کسی نے وعدہ کیا تھا, وہ تو وفا نہیں ہوا, لیکن 30 لاکھ کا اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کیا ہے. نہیں, ہم نے وعدہ وفا بھی کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کی میڈیا کی اطلاع کے ہے, بالکل ہے کہ ہم نے سیلاب زدگان میں سے کچھ گھر بنا کے اب تک دیے بھی ہیں, جو کہ ہم نے خواتین کے نام کیے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں جی پاکستان کاغذات بھی پیپلز دیے ہیں, پارٹی اس کا کاغذات بھی دے دیے کافی سارے. بالکل بالکل, ہم نے خواتین کے نام کیے, کیوں ہم امپاور کرنا چاہ رہے ہیں عورت کو, تاکہ عورت کے پاس ایک شیلٹر ہو اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے کے لیے عزت باعزت طریقے سے. پیپلز پارٹی نے گھر بنا کے بھی دیے, ہم کے کاغذات بھی دیے ہیں. تو پوت کے پاؤں پالنے میں ہوتے ہیں. جب ہم نے پالنے میں ثبوت دے دیا کہ ہم نے کچھ گھر, جبکہ ابھی ہم وزیر اعظم بھی نہیں ہیں بلاول, جب اس نے بنا کے دے دیے تو پھر جب وزیر اعظم ہوگا تو 30 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو شاید اس سے بھی زیادہ گھر بنا کے غریب عوام کے لیے جو ہے ہماری پالیسی میں شامل ہو, اور ہم اس کو اس طرح بھی وہ کر سکتے ہیں, عمل درآمد اس کے اوپر. اچھا, یہ ایک اور بھی چاہوں گا, اس پہ ضرور تبصرہ دیجیے گا کہ سیف یار خان ہوں, مزمل قریشی صاحب ہوں, شیراز ہوں, اور اب ریسنٹلی دو اور سینئر رہنما, سابق رہنما ایم کیو ایم کے اپنا انیس ایڈوکیٹ صاحب اور رضا ہارون صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. تو ان کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں مضبوط ہوگی سندھ میں پارٹی آپ کی؟ دیکھیے, سیاست کے لیے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں کسی کے لیے بھی. اسی طرح تمام جماعتوں میں کہ کہیں آپ سنتے ہیں کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرتے ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا کوئی بھی ہو. اگر وہ سمجھ رہے ہیں ایم کیو ایم والے کہ ان کا فیصلہ اس وقت درست ہے, تو ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے, ہمارے جو کو چیئرمین ہیں صدر پاکستان مسٹر آصف علی زرداری صاحب نے, باہیں پھیلائی ہیں, ان کو گلے سے لگایا ہے. بالکل ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں اپنے فیوچر کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ فیوچر بلاول بھٹو کا ہے, مستقبل پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, نوجوانوں کا مستقبل ہے. اور بلاول اس وقت نوجوان لیڈر ہیں جو لیڈ کر سکتے ہیں اس وقت نوجوانوں کو بھی اور پاکستان کو بھی. باقی سب تو آپ کو پتا ہے, جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں چیئرمین صاحب کہ جی جو بہت سینئر ہے ان کو گھر بیٹھ جانا چاہیے, تو ہم بالکل سب کو ویلکم کر رہے ہیں. وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ بہتر سمجھ کے پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی فیوچر کی ہے, اور وزیر اعظم انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے, تو بالکل آئیں, وہ ویلکم کریں گے. ہم اچھا, اور بھی ایک آنے طرف والوں تو کو ویلکم کریں گے. صاحبہ, ایک طرف تو ہواؤں کا رخ دیکھ کر بہت سارے پرندے جو اڑا کرتے ہیں, آپ بھی جانتی ہیں, اور وہ اس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں جن کا لگتا ہے ان کو کہ یہ پارٹی جو ہے وہ لاڈلی بھی ہے, شاید ان کی حکومت بھی بن جائے گی. تو ہم نے دیکھا کہ آج سے کوئی 2-3 ماہ قبل تو نون لیگ میں لوگ شامل ہو رہے تھے, لیکن اب دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب لوگوں کی توجہ ہے اور اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو کیا سمجھا جائے, ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا؟ بالکل ہواؤں کا رخ نوجوان بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منشور کی طرف تبدیل ہوا ہے, کیونکہ ہم عوام کے دل کی بات کر رہے ہیں. وہ تمام چیزیں ہمارے منشور میں شامل ہیں جو ایک غریب آدمی کے دل کی آواز ہے. تو ہواؤں کا رخ جو پیپلز پارٹی کی طرف تبدیل ہوا ہے, وہ کسی لاڈلے پن کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوا ہے. اس کو بالکل کلیئر کر لیں, یہ ہمارا منشور ہے, روٹی کپڑا اور مکان, جس کو ہم ہر گھر تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور ہواؤں کا رخ انشاءاللہ اور بھی تیزی سے تبدیل ہوگا, کہ جب غریب آدمی سمجھے گا کہ میرے گھر کا چولہا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہی جل سکتا ہے, ہماری تنخواہیں ڈبل یا 3 گنا نظر انکم سپورٹ ڈبل ہو سکتا ہے, ہمارا جو ہے وہ یوتھ کارڈ بن سکتا ہے, ہمارا مزدور کارڈ بن سکتا ہے, مزدور کے گھر کا چولہا جل سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہواؤں کا رخ بالکل تبدیل ہونا چاہیے, اور بہت تیزی سے تبدیل ہونا چاہیے, اتنی تیزی سے کہ وہ جو سونامی کا نام لے کے آئے تھے, وہ سونامی انہی لوگوں کی طرف پلٹ جائے, اور وہ سب پاکستان سے جو ہے وہ ان سب لوگوں کا جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان سب کا صفایا ہو جائے, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ رول کرے گی, لیڈ کرے گی. بہت شکریہ شیونتا صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات کر رہی تھیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر ایم کیو ایم پاکستان کے سابق لوگ اگر پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے نظریے کو, ہمارے منشور کو دیکھتے ہوئے, اور وہ جانتے ہیں کہ سندھ میں ہم کام کر رہے ہیں اس لیے شامل ہوئے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری, جسے میں نے کہا ہواؤں کا رخ تبدیل, ظاہر ہے ایک طرف تو یہ الزامات پیپلز پارٹی کی جانب سے تھے نون لیگ پر, اب بھی ہیں کہ جی ہواؤں کا رخ شاید اس طرف ہے, نون لیگ کی جانب ہے اور ان کو نوازا جا رہا ہے. اور جس طرح بار بار تنقید بھی کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی, دیگر پاکستان پیپلز پارٹی جو رہنما ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب بلوچستان سے جس طرح بگٹی صاحب اور دیگر لوگ شامل ہوئے ہیں, سرفراز بگٹی, اور پھر ایم کیو ایم کے یہاں سے لوگ, اور کچھ لوگ پنجاب سے شامل ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں, تو یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی ایک طرف تو تنقید اور دوسری طرف لاڈلا ثابت بھی کر رہے ہیں, وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو, لیکن ان کی پارٹی میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں.
اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے جناب. اس پر سینئر صحافی تجزیہ کار بلال ڈار صاحب ہمارے سے موجود ہیں. بہت شکریہ بلال ڈار صاحب. کس طرح دیکھ رہے ہیں اب 8 فروری کو آپ الیکشن میں, کیونکہ پی ٹی آئی نے تو یہ کہا ہے بلّہ نہ بھی ہو تو ہم انتخابات میں حصہ لیں گے, بائیکاٹ نہیں کریں گے, اور ہواؤں کا رخ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب لاڈلے ہو گئے ہیں, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اب پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو رہے ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہواؤں کا رخ کچھ تبدیل ہوا ہے یا کوئی بیلنس ہو رہا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ چینجنگ آ رہی ہے. ہواؤں کا رخ تو اس وقت تبدیل ہوگا کہ جب پنجاب سے پیپلز پارٹی میں کوئی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوں گے, کیونکہ پنجاب نے ہی وفاق کی حکومت کا فیصلہ کرنا ہے. جو پنجاب جیتے گا وہ وفاق جیت جائے گا, یہ آپ سب کو معلوم ہے. تو پنجاب سے تو ایسی کسی بڑی شخصیت کا یا بڑی تعداد میں لوگوں کا ابھی تک پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا کوئی سین نظر نہیں آیا, اور نہ ہی مستقبل قریب میں کوئی ایسی صورت ہے. ابھی تو اب الیکشن کیمپین کا تو باقاعدہ آغاز تقریباً ہو چکا ہے, اور مسلم لیگ نواز نے اپنے جلسوں کا شیڈیول بھی اناؤنس کر دیا ہے. تو اب تو میرا خیال ہے کوئی شامل ہونے والی بات رہی نہیں ہے. تو البتہ کچھ ایسے لوگ شاید جو جنہیں ٹکٹ نہیں ملا وہ کہیں کسی جگہ پہ جا کے کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں تو ان کی کوئی اتنی بڑی امپورٹنس نہیں ہوگی. ابھی تک تو مجھے یہی دکھائی دے رہا ہے کہ اگلا پرائم منسٹر مسلم لیگ نواز سے ہی ہوگا. پی ٹی آئی کی پوزیشن, پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بلّہ ملے نہ ملے وہ الیکشن لڑیں گے, بائیکاٹ نہیں کریں گے. یہ ان کا ایک اچھا فیصلہ ہے, کیونکہ بائیکاٹ کرنے سے آپ تمام حلقے لوز کر دیتے ہیں, اور جب آپ ایک الیکشن لوز کرتے ہیں تو آپ کا اگلا الیکشن بھی تقریباً کسی حد تک لوز ہو چکا نہیں تو ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آئی پی پی اور پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے نون لیگ کی پوزیشن پنجاب میں کیسے نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, پنجاب میں تو تحریک استحکام اور پاکستان تحریک انصاف کے آپس میں الیکشن لڑنے کے بعد ساری پوزیشن نون لیگ کو فائدہ دے رہی ہے, اچھا, کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ اور تحریک استحکام کی وجہ سے تقسیم ہوگا. اب دیکھیں فار ایگزامپل علیم خان صاحب جس حلقے سے لڑیں گے, پہلے وہ جس حلقے سے لڑتے تھے لاہور گڑھی شاہو سے, تو وہاں سے وہ جیتتے بھی رہے ہیں, اور اگر ہارے بھی ہیں تو بڑے کم مارجن سے ہارے ہیں, ہارے بھی ہیں تو 60-50-60-70 ہزار ووٹ لے کے ہارے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک تھا جو وہ لے کے پی ٹی آئی میں گئے تھے. اب وہ ووٹ بینک جب وہ واپس اس پی ٹی آئی سے الگ ہوئے ہیں تو وہ اپنا ووٹ بینک واپس لے گئے ہیں, چاہے وہ پورا نہ بھی لے کے گئے ہوں تو کم سے کم 30-40 ہزار ووٹ تو لے گئے ہیں. تو 30-40 ہزار ووٹ اگر پی ٹی آئی کے امیدوار کے حلقے سے نکلے گا تو یہ بہت بڑا مارجن ہے جو پی ٹی آئی کسی صورت کور نہیں کر سکے گی. تو یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, کہی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی ویو ہے, ویو ہونا اپنی جگہ کی بات ہے, لیکن الیکشن لڑنا ایک پوری راکٹ سائنس ہے, بلکہ میتھمیٹکس کی سائنس بھی اس میں اچھا, شامل ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب پی ٹی دیکھیں آئی کے جو بڑے بڑے نام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں, تو ان سے فرق پڑے گا کچھ؟ دیکھیں, بڑے بڑے ناموں کے کاغذات مسترد ہونے سے یقینی بات ہے کہ ان کی سیٹوں پہ تو ان کو بڑا فرق پڑے گا, اور وہ حلقے تقریباً سمجھیں کہ پی ٹی آئی لوز کر جائے گی. کیونکہ ایک منجا ہوا سیاستدان, جس طرح ایک منجا ہوا کھلاڑی مشکل صورتحال میں اس کو کیسے بیٹنگ کرنی ہے یا کیسے بالنگ کرتی ہے وہ میچ بچا لیتا ہے یا بنا لیتا ہے, اسی طرح جو سیاست کے منجے ہوئے تجربہ کار پلیئر ہوتے ہیں وہ ایسی مشکل صورتحال میں الیکشن لڑنے کا ان کو ہنر آتا ہے, اور وہ کسی حد تک اپنی سیٹیں بچانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ خود نہیں ہوں گے تو کسی اور کو کھڑا کریں گے تو وہ کیسے جیتے گا؟ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے, بہت مشکل بات ہے. نہیں تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی فیوریٹزم کی بات, بلے کا نشانی کافی ہے, روڈ ڈال دیں گے لوگ, یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ الیکشن لڑنا پوری ایک راکٹ سائنس, میتھمیٹکس سائنس ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ الیکشن کیمپین سے لے کے پولنگ ڈے اور پولنگ ڈے سے ریزلٹس وصول کرنے تک, فارم 45 ہر پولنگ بوتھ سے وصول کرنے تک, ہر جگہ پہ ایک سازش بھی ہوتی ہے اور ہر جگہ پہ سیاسی چالیں چلی جاتی ہیں جن کا بر وقت اور مؤثر جواب دینے والے ہی اپنی سیٹیں بچا پاتے ہیں. ایون کہ اگر کوئی امیدوار بازیا اکثریت والا بھی ہو لیکن اسے اگر الیکشن لڑنا نہیں آتا اور اس کے پاس الیکشن لڑانے والی ایک تجربہ کار اچھی منجی ہوئی ٹیم بھی نہیں ہے تو تب بھی وہ الیکشن لوز کر جاتا ہے. الیکشن ہواؤں پہ لڑا جاتا ہے, جس کی ہوا چلتی ہے وہ الیکشن جیت جاتا ہے. اور چونکہ ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ بہت سارا ایک ووٹ بینک ہے جو پورے پاکستان میں ایک بڑی پرسنٹیج ہے جو ہوا کا رخ دیکھتی ہے کہ کون آ رہا ہے, کس کی پوزیشن ہے, وہ اس کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. اور عموماً ایسی سچویشن میں
پارٹیوں کے ووٹر گھروں سے نکلتے بھی نہیں ہیں، پرجوش باتیں سارے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لڑائی، ہر روز انقلاب آتا ہے، کبھی مہنگائی کے خلاف انقلاب آتا ہے، کبھی کرپشن کے خلاف انقلاب آتا ہے، کبھی نظام میں عدل میں انصاف نہ ہونے پہ انقلاب آتا ہے، لیکن وہ سارا انقلاب سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہوتا ہے۔ آن گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی کوئی بھی سڑکوں پہ نہیں نکلتا۔ ایون تو کہ عمران خان صاحب جب دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں تو کون نکلا، کون سا انقلاب، کون سی ویو، کون سے وہ ووٹر کہاں گئے؟ تو کوئی پنڈی بھی نہیں میں نکلا، تو اور ڈاکٹر صاحب آج تک نہیں نکلا۔ پنڈی میں شیخ رشید کے نہ ہونے سے فائدہ ہوگا نون لیگ کو؟ بالکل کلیئر کٹ فائدہ ہے، لیکن اگر شیخ رشید صاحب راول پنڈی میں الیکشن لڑتے بھی تو تب بھی میں دیکھیں اسلام آباد بیسڈ ہوں، اور میں نے راول پنڈی کے اس حلقے میں کافی عرصہ میں نے رہائش رکھی ہے۔ ابھی میں اسلام آباد بیسڈ ہوں، لیکن پنڈی میں نے شیخ رشید صاحب کے بہت سارے الیکشنز کور کیے ہیں، یا ان میں ووٹرز رہا ہوں، یا کیمپینز میں رہا ہوں۔ جی ایک زمانے میں جب میں جرنلزم میں نہیں تھا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا تو، لیکن ابھی شیخ رشید صاحب کی پوزیشن بہت ویک ہو چکی تھی۔ یہ چینلز پہ تو ریٹنگ لینا، سوشل میڈیا پہ ریٹنگ لینا الگ بات ہے، لیکن اس دفعہ ان کی پوزیشن بہت ویک تھی، اور بڑا واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ الیکشن لوز کر جاتے۔ اسی طرح بالکل یہی سچویشن تھی کہ حنیف عباسی صاحب اگر الیکشن خود لڑتے، جن کو الیکشن سے محض 24-36 گھنٹے پہلے کورٹ میں سزا دلوا کے نااہل قرار دے دیا گیا تھا، تو اگر حنیف عباسی خود الیکشن لڑتے تو شیخ رشید صاحب نے جو سیٹ 8-10 ہزار ووٹوں سے جیتی تھی وہ کبھی بھی نہ جیت پاتے۔ اور ابھی تو حنیف عباسی دوبارہ ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو چکے ہیں اور وہ الیکشن لڑیں گے، اور ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے۔ جہاں تک ان کے بھتیجے کی بات ہے، شیخ صاحب کے، شیخ راشد شفیق، وہ پہلے بھی بڑی مشکل سے جیتے تھے دانیال عزیز سے، دانیال چودھری سے، تو اس دفعہ ان کی پوزیشن ان کے بھتیجے ہے، وہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ یہ دونوں سیٹیں مسلم لیگ نواز بآسانی جیت لے گی، اور یہ آپ 9 فروری کو یا 8 فروری کی رات کو دیکھیے گا، یہ بالکل اسی طرح جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اسی طرح ہوگا۔ اور بلاول بھٹو نون زرداری لیگ کی صاحب پوزیشن بہت 1 to 7 سے واضح ہے پنجاب کے اندر۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لاہور سے حصہ لے رہے ہیں 1 to 7 سے، وہاں کیا پوزیشن نظر آتی ہے؟ کیونکہ بڑا اہم فیصلہ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا۔ دیکھیں ایک زمانہ تھا یہ سیٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہوا کرتی تھی، اور پیپلز پارٹی لیکن اب پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ لاسٹ الیکشنز کی بات دیکھیں 2018 میں، تو انہی حلقوں سے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، اور جب انہیں الیکشن ڈے پہ، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں بھی رپورٹنگ کر رہا تھا اسلام آباد میں، چینلز کو تو مانیٹر کرتے ہیں، تو انہوں نے دن 2 بجے 1-1:30 بجے جب پولنگ بوتھس میں اور اپنے پولنگ کیمپس میں ویرانے کی صورتحال دیکھی، تو ان امیدواروں نے دھاندلی کا الزام لگا کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کوئی مضبوط اچھا فیصلہ ہے، یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اور اگر وہ لاہور میں آ کے الیکشن لوز کرتے ہیں تو ان کی پارٹی جو پنجاب میں آلریڈی بس آخری ہچکیاں لے رہی ہے، تو اگر یہ ان کے سربراہ پارٹی کے یہاں پہ آ کے الیکشن ہار جاتے تو ان کی پارٹی کے لیے یا پنجاب کے اندر بہت زیادہ مزید نقصان دہ ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کا الیکشن جیتنا کوئی معجزہ ہی ہوگا، یہاں سے لاہور سے بڑا مشکل ہوگا ان کا یہ الیکشن، پتہ نہیں انہوں نے کیوں، کس کے کہنے پہ یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ یہ سیٹ جیت سکیں۔ مشکل فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ بلال ڈار صاحب ہمارے سے موجود تھے، سینئر صحافی تجزیہ کار، اور وہ کہہ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے ان کا تجزیہ یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا ووٹ بینک جو ہے پنجاب میں وہ نہیں، خاص طور پہ لاہور کی اگر بات کریں 1 to 7 سے جو حصہ لے رہے ہیں NA 127 سے، تو وہاں نہیں ہے۔ ماضی میں سیٹ گو کہ پیپلز پارٹی کے پاس آتی رہی ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہے وہاں سے جیتنا، اب وہاں نون لیگ کی پوزیشن بہت زیادہ مستحکم ہے، اور یہی تمام لوگ اپنا جو تجزیہ دے رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے کہ جی نون لیگ جو ہے اس کی پوزیشن پورے پنجاب میں بہت زبردست ہے، اور لگتا یہ ہے کہ پنجاب میں میدان مارے گی نون لیگ۔ ابھی تک کی جو ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ابھی تو الیکشن میں 37-38 دن باقی ہیں، دیکھتے ہیں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اب کل کیا خبریں ہوں گی، کیا
چیزیں ہوں گی، کون سے پیغامات ہوں گے، کون سے اعلانات ہوں گے، اور تمام یہ سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے حوالے سے کس حد تک بات کریں گی اور کس پہ کتنا عمل درآمد ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم نے کوشش کی خاص طور پر کہ سندھ سے شروع کریں اور پنجاب کی بات بھی کریں۔ سندھ میں تو ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کافی مضبوط ہے، وہ کہ ان کے خلاف پہلے بھی الائنس بنتے رہے ہیں، اس بار بھی ایم کیو پاکستان، نون لیگ سے ایڈجسٹمنٹ کی باتیں، پھر جی ڈی اے ہے، گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے جس میں فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی شامل ہوگی، اس پہ بھی آنے والے وقت بتائیں گے کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے بعد